بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے مساجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتا ہے کہ انہیں کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئیں۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے والے مختلف لوگوں سے جب ان کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ پوری نماز میں بس ایک ہی صورت یعنی سورہ اخلاص کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ دو طرح کے مکروہات ہیں، ایک ہے مکروہات تحریمی اور دوسرا ہے مکروہات تنزیہی۔ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب تر ہو، یعنی حرام کے قریب تر ہو۔ اگر انسان نماز کے اندر کسی بھی مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا، یعنی دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا، جبکہ مکروہ تنزیہی گناہ سے اور حرام سے دور ہوتا ہے لیکن قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر مکروہ تنزیہی ہوگا تو وہ گناہ یا حرام تو نہیں ہے لیکن وہ قابل تحسین بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی عمل کی عادت بنا لے تو اس کی تعریف یا حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ مکروہ تنزیہی کے اس عمل کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر ہمارا گمان ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا کسی نے فجر کے 2 فرضوں میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ اخلاص کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی کی جاتی ہے۔ تو جب کوئی نمازی پہلی اور دوسری دونوں رکعات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی سورت ملا کر پڑھ رہا ہے تو یہ عمل مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، یعنی اس عمل سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن قابل تحسین نہیں۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو ہرگز اس کے اندر کسی بھی قسم کے مکروہات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کی پہلی دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سی بھی 3 آیات تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر آیات چھوٹی ہوں جیسا کہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ عصر اور سورہ النصر وغیرہ کی آیات ہیں، کم 3 یا پھر مکمل سورت کی تلاوت، اور اگر کوئی بڑی آیت ہو جو ایک ہی آیت 3 کے برابر ہو تو پھر ایک آیت کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یا پھر بڑی والی 2 آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ ہے فرض نماز کا مسئلہ، لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص نہیں پڑھنی بلکہ مختلف صورتیں بدل بدل کر پڑھنی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سنت اور نوافل کی جانب، تو ان میں تہجد کی نماز ہے، چاشت، اشراق اور دوسرے نوافل کی نمازیں ہیں۔ مثلا صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یا کوئی شکرانے کے نوافل کی منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام بخیر و خوبی ادا ہو جائے تو میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اتنے نوافل ادا کروں گا یا کروں گی۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتوں کے اندر آپ ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل بلا کراہت ہے، یعنی اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے۔ کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی صورت ریپیٹ کرنے سے مکروہ کی کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو مکروہ تنزیہی کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے، تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے اور باریک سا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ فرض نماز میں اگر آپ ایک ہی صورت کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ عمل قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پیارے خواتین و حضرات، اب دوسرا مسئلہ یا دوسری بات وہ ضروری کرنے والی ہے،
تو چاہے مرد حضرات ہوں جو مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں یا خواتین ہوں جو گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ہر ایک کو یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں مع ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کریں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 سورہ مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ عموماً اگر کسی مسلمان کو چاروں کل اور سورہ کوثر آتی ہے تو 5 صورتیں تو اسے پہلے سے ہی آتی ہیں، لہٰذا باقی رہ گئیں 5، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 بھی یاد کر کے 10 صورتیں مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرے، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکے، اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکے۔ اس لیے آخری 10 صورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر آتی ہیں تو پھر بھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تلفظ درست کروا لے، اور اگر نہیں آتی تو کسی بھی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگی اور تلفظ درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لیں۔ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی صورت رپیٹ کرنے کی عادت ڈال لیں گے، وہ سورہ کوثر ہے یا سورہ اخلاص ہے یا کوئی بھی دوسری صورت ہے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہر نماز میں ایک ہی صورت بار بار دہرا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ نوافل اور سنتوں میں ایک ہی صورت کو بار بار دہرا رہے ہوں گے تو لاشعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ فرض نماز کے دونوں رکعتوں میں بھی ایک ہی صورت دہرا لیں گے، اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ لامحالہ طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جیسے تہجد کے نوافل ہیں اور اشراق کی نماز ہے کہ جس میں علماء کرام خود بتاتے ہیں کہ ایک رکعت کے اندر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ و تسبیح یا دوسرے کچھ اور ایسے نوافل بھی ہیں کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، تو ان میں ان تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں آتی ہوں گی تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر ایک ہی صورت کو بار بار رپیٹ کرے۔ اس طرح سے وہ جب بھی نوافل، سنتیں یا فرائض ادا کرے گا تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف صورت کی تلاوت کرے، تو اس طرح سے اس کی پوری نماز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سورہ اخلاص سے یا سورہ کوثر سے بے حد رغبت ہے، میں اس صورت کو ہر ایک رکعت میں ادا کرنا پسند ہے، تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں یعنی سنتوں اور نوافل میں وہ اپنا یہ شوق پورا کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب فرض نماز ادا کریں تو ہم ایسا عمل ہی کیوں کریں کہ جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کراہت پائی جا سکتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔